بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ شروع سے طلاق عدت کے احکام چل رہے تھے، درمیان میں نماز کا حکم آیا اور آگے پھر 2 آیات میں بطور تتمے کے عدت سے متعلق کچھ احکام کا ذکر ہے۔ اور وہ لوگ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال تک ترکے میں سے، مال میں سے فائدہ خرچہ اٹھانے کی، اور ان کو گھروں سے نکالا نہ جائے۔ شروع میں 1 سال عدت تھی، اس لیے اخراجات بھی 1 سال ہی کے شوہر کے ذمہ واجب ہوتے تھے، اور وراثت میں بھی بیوی کا حصہ ابھی طے نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں پھر وراثت میں بھی اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ وراثت میں طے کر دیا گیا۔ تو یہ آیت پھر حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن پاک لکھا جا رہا تھا، اس کی تدوین ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی لکھا گیا تھا، اور اس کے لکھنے کی ترتیب یہ تھی کہ ایک جماعت طے کر دی گئی تھی، اور وہ ساری کی ساری حفاظ قرآن پر مشتمل تھی۔ وہ اپنے حافظے سے بھی معاملے کو پرکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی آیات وصول کرتے تھے، اور جس کے پاس بھی لکھی ہوئی آیات ہوتی تھی ان پر بھی گواہی وصول کرتے تھے۔ تو اس انداز سے قرآن پاک جمع کیا گیا، اور بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوبارہ سے لکھا گیا، اس وقت بھی اسی کمیٹی کو دوبارہ مقرر کیا گیا، اور وہی طریقہ کار جو پہلے اپنایا گیا تھا وہی طریقہ کار اپنایا گیا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیفہ جو پہلے لکھا گیا تھا اس کو بھی ساتھ رکھا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے تو پھر اس کو یہاں پر کیوں لکھا جا رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ قرآن پاک کے پہلے نسخے میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بھی لکھی جائے گی اور کوئی ہیر پھیر رد و بدل نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس کو یہاں پر لکھا گیا، اور قرآن پاک میں ایسی کافی آیات ہیں جن کے احکام تو بعد میں بدل گئے لیکن ان کی تلاوت باقی ہے، اور وہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بعد میں پھر 4 ماہ 10 دن عدت رہ گئی، اور وہ سال والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جس کا شوہر وفات پا جائے اس کو چاہیے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کی بہن فریہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنا واقعہ خود نقل کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے۔ میں آپ کے پاس گئی اور میں نے جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے غلام بھاگ گئے تھے اور میرے شوہر ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اتفاق سے قدوم مقام پر غلاموں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ زیادہ تھے،
انہوں نے آپس میں پروگرام بنا کر میرے شوہر کو قتل کر دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو میرے لیے اب چونکہ جو میرے شوہر تھے ان کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میری ضرورت پوری ہو سکے، تو کیا میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں، وہاں پر عدت پوری کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلی جاؤ۔ چنانچہ میں وہاں سے پلٹی اور ابھی میں آپ کے حجرے مبارک سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی تو آپ نے مجھے بلوایا، خود بلایا یا کسی کو کہا کہ اس کو بلاؤ، دونوں لفظ حدیث میں منقول ہے۔ اور یہ بھی راویوں کی بڑی زبردست احتیاط ہے کہ اتنا سا فرق ہے کہ بلایا یا بلوایا، چونکہ راوی کو شک ہو گیا کہ نقل کرنے والے صحابی نے بلایا کہا تھا یا بلوایا کہا تھا، تو دونوں لفظ ذکر کر دیے کہ یا یہ۔ تو یہ احتیاط تھی قرآن پاک اور احادیث کو نقل کرنے کے حوالے سے۔ تو کہتی ہیں کہ میں پلٹی، پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے دوبارہ وہ واقعہ سارا بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر ہی کے ہاں عدت گزارو، جیسا بھی اس کا گھر تھا جس میں وہ رہتے تھے تو اسی کے اندر اپنی عدت پوری کرو۔ اور پھر وہ نقل کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی مجھے بلوایا، اسی طرح کا مقدمہ ان کے ہاں بھی پیش ہوا، تو انہوں نے مجھے بلوایا اور اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے یہ سارا واقعہ نقل کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پر فتویٰ دیا اور یہی حکم برقرار رکھا۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اگر کوئی بھی شکل ممکن نہ رہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ وہیں پر عدت گزاریں، اور جو وصیت کا مسئلہ تھا اب وہ باقی نہیں رہا، بلکہ ورثہ کے لیے وصیت نافذ بھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے ورثہ میں سے کسی کے لیے الگ سے کوئی میت وصیت کر جاتی ہے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ دوسروں کے حق میں وصیت نافذ ہو جاتی ہے، وہ اپنے علیحدہ احکام ہیں، انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ اور یہ وراثت ہی کے حوالے سے ایک واقعہ احادیث میں اور بھی منقول ہے کہ جب ابھی اس کی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ طائف سے ایک فیملی نے ہجرت کی اور وہ مدینہ منورہ آئی۔ آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے، اس کی اولاد بھی تھی، اولاد میں بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ تو مدینہ منورہ میں آنے کے کچھ وقت کے بعد آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو وراثت کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا، تو آپ نے اسی آیت کے مطابق فیصلہ فرمایا، والدین کو بھی حصہ دیا، اولاد کو بھی دیا، اور بیوی کو کہا کہ تم 1 سال تک اس مال میں سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہو، اخراجات پورے کر سکتی ہو۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ از خود نکل جائیں، گھر سے چلی جائیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان معاملے میں جو کچھ بھی وہ اپنے بارے میں کریں، من معروف، معروف طریقے کے مطابق، قاعدے کے مطابق۔ خدا نخواستہ گناہ کا راستہ خلاف شرع کوئی راستہ اختیار نہ کریں، اگر ایسا کریں تو پھر روکا جائے گا، پھر روکنے کا حق ہے، برائی کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق کوئی اقدام وہ کرتی ہیں تو رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ہیں، حکمتیں مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو ان کے لیے تحفہ ہے معروف طریقے کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو تحفہ دے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کس کے ذمہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کے ذمہ، متقین کے ذمہ، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے ذمہ۔ تو گویا کہ مقصد یہ ہے کہ جس عقد کا انعقاد احسن طریق سے ہوا تھا، اگر خدا نخواستہ اختتام کی ضرورت پیش آئے تب بھی اپنے آپ کو بے قابو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لے سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن معاشرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔